بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں علی ظفر مدینہ منورہ سے۔ اچھا جی، آج آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم نے کچھ جو ہماری جو معتمرین یہاں پہ آتے ہیں، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، ان کے حوالے سے میں نے آپ کو 2-3 چیزیں بتانی ہیں تاکہ ہم کسی بھی آنے والے زائر کو، معتمر کو ہم جو ہے نا وہ سہولت دے سکیں۔ تو وہ اس سہولت کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی میں بات کروں گا آپ کے ساتھ، اور انشاءاللہ باذن اللہ شہداء احد پہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں جائیں گے انشاءاللہ، اور جا کے پھر وہاں پہ آپ کو اس حوالے سے کہ معتمرین کو سب سے بڑا جو پرابلم آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ان کو جو سفر کرنا چاہتے ہیں تو ان کا وہ سفر کیسے ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یا کیسے ہونا چاہیے، تو میں انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو دکھاؤں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں اور بہت محبت کرنے والے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ، اور ان کا سارا جو طریقہ کار ہے، جو شیڈول ہے نا، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ اپنے مدنی بھائی کے ساتھ ہی ہوں۔ مدنی بھائی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ مجھے آج وہ ایک تو میرے گائیڈ بھی ہیں ماشاءاللہ، مجھے بتائیں گے بھی، اور مدینہ میں جو زیارتیں ہیں ماشاءاللہ، چونکہ ان کی پیدائش جو ہے نا وہ مدینہ کی ہے۔ کیوں جی مدنی بھائی؟ جی بھائی جان، آپ کی پیدائش مدینہ کی ہے ماشاءاللہ؟ جی ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اور یہ ایسا اللہ کا ولی ہے کہ اس نے پاکستان دیکھا ہی نہیں ہے۔ پاکستان کو انہوں نے دیکھا ہے صرف خبروں میں، تجزیوں میں اور تصاویر میں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا میں یہ آپ تمام بھائیوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ جب آپ آئیں، ایک تو دیکھیں ان کو تاریخ کا پتہ ہے، یہاں پہ آپ کو جو بھی زیارت کروائیں گے یا جس جگہ پہ بھی آپ جائیں گے نا وہ اتھینٹک ہوگی۔ اچھا جی، آج ایک اور چیز جو کہ میں نے بھی پہلے نہیں دیکھی تھی، مجھے ابھی مدنی بھائی نے بتائی ہے، وہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں۔ یہ جو سامنے مسجد ہے، یہ مسجد ہے جی، مسجد الدرع۔ مدنی بھائی بتائیں ذرا کہ یہ کیا مطلب، اس کی ہسٹری کیا ہے؟ یہ مسجد الدرع بھی سے کہتے ہیں اور اسے کہتے ہیں مسجد الشیخین۔ ٹھیک ہے، یہ جو میدان ہے نا آپ کے سامنے، جی جی، یہاں اللہ کے نبی نے رات آرام بھی فرمایا تھا، ٹھیک ہے، اور غزوہ احد کے لیے تیاری کر کے یہاں سے لباس جنگ پہن کے اور اپنی مکمل تیاری کر پوری تیاری کر کے جی ماشاءاللہ یہاں سے نکلے تھے غزوہ احد کے لیے۔ صحیح اور آگے ایک چھوٹی سی اور جگہ ہے جسے کہتے ہیں مسجد المستراح۔ مستراح، جی، کہتے ہیں کہ یہاں اللہ کے نبی نے جب واپس غزوہ احد سے آئے تھے، یہاں انہوں نے آرام فرمایا تھا۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ هو مسجد بنی حارثہ۔ ہاں، انہوں نے تاریخ لکھا ہے انہوں نے کہ جلس فی موضع الرسول علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم للاستراحة من التعب الذي حصل له من طول الطريق حين رجوعه من غزوة احد۔ اوکے، اور اے مسجد ملک فہد دی زمانے چ نہیں بنائی گئی سی، جدد ہوئی گئی سی۔ ہاں، تجدید اس ہے، جگہ کوئی تاریخ نہیں ہے کہ اللہ دے نبی نے نماز پڑھی سی، صحیح ہے، اتنے اللہ دے نبی نے آرام فرمایا، آرام کیتا سی۔ سیدھا جڑا روڈ اسی جا رہے جے نا، یہ روڈ دا نام بھی جے طریق سید الشہداء۔ سید الشہداء، یہ طریق سید الشہداء ہے، نام ہے وہ ہے جی مسجد بنی حارثہ۔ مسجد بنی حارثہ، اور اس کا لقب ابھی جو ہے مسجد المستراح نام ہے اس کا، مسجد المستراح، کیونکہ آپ سامنے دیکھیں گے یہ سارا ہمارے جبل، بالکل، اور یہ سیدھا راستہ تھا جہاں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی گزرے تھے صحیح، غزوہ احد جانے کے لیے، اور غزوہ احد سے جب واپس آتے تھے۔ اوکے، اس روڈ کا نام بھی رکھا ہوا تھا انہوں نے سید الشہداء، سید الشہداء، حمزہ بن عبد المطلب۔ ہاں جی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جی شہداء ہیں، تو یہ راستہ انہوں نے اس نسبت سے نام رکھا ہوا ہے اس کا۔ ماشاءاللہ۔ کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسلین، مصطفیٰ مجتبی تیری مدح ثنا، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ و صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی ہے ابد کے ہنسی، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان ہنسی، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا،
इस ज़मीं में हुआ आसमां में हुआ क्या रब क्या जम देख लिया कि वो सहाबा नीचे उतर गए, हाँ जी। मैदान जंग खाली हो गया। सही। फिर खालिद बिन वलीद ने पीछे से आके दोबारा अटैक किया था, तो इसमें सुभान। 70 सहाबा शहीद हो गए थे। अल्लाह अकबर। ये तरफ से जाएंगे। अच्छा जी, ये जो मस्जिद है ना, ये मस्जिद सैयद शुहदा है, लेकिन इस मस्जिद की कोई तारीख यानी कोई आसार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं मिलते हैं। ये अहले मोहल्ला के लिए, ये अहले मोहल्ला के लिए मस्जिद है। लोग अक्सर आके ये कहते हैं जी हमने इस मस्जिद की जियारत करनी है, हालांकि ये मस्जिद जो है ये उसमें यानी उन जियारतों में, मदीना की जियारतों में जो है ना वो नहीं आती है, क्योंकि जबल उहद के अंदर एक छोटी सी मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम है मस्जिद अल फसह। मस्जिद अल फसह जी सही, जहाँ अल्लाह के नबी ने कहते हैं कि नमाज पढ़ी थी जोहर और असर की, माशाअल्लाह, ग़ज़वा उहद के दरमियान। सही। ये है जी माशाल्लाह, ये गाड़ी है मदनी भाई की, और इसके साथ की माशाल्लाह और भी 3 गाड़ियां और हैं। अच्छा मदनी भाई, मुझे ये बताएं, हम जरा चलते हैं, जरा सैर भी कर ले थोड़ी सी आगे। भाईजान मुझे ये बताएं कि आपकी सर्विस में और दूसरे लोगों की सर्विस में क्या फर्क है? मतलब लोग सर्विस देते हैं ना सारे, लोग यकीनन कमाइयां करते हैं, यकीनन करते हैं। आपने भी इसी मकसद के लिए कि अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल दे, तो उसमें मकसद, असल मकसद क्या है, मुझे वो बताएं। लेकिन असल मकसद पहले तो ये होता है कि हाजियों की खिदमत, बिल्कुल, क्योंकि उनमें जो हाजियों की जो प्यार और मोहब्बत से या दुआओं अल्लाह वो हमें देते हैं, बिल्कुल, उससे आप खुद जानते हैं कि अल्लाह कितनी तरक्की दे देता है इंसान। बिल्कुल ऐसा ही। और दूसरी बात ये कि ये जो कंपनी है इसकी गाड़ियां सब नहीं है, माशाल्लाह, सब 2022-23 है, तो इससे हाजी को सबसे अच्छी सर्विस भी मिलती है और हाजी अपने रास्ते में मुतमईन रहता है। बिल्कुल सही ये है, आप ये रिलैक्स देखें होता है कि जी, भाई जी। मतलब हमें किसी किस्म का कोई हादसा नहीं होगा जी। इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह के हुक्म से ही होना जो भी, लेकिन अपनी जो हिफाजत है उसका आपने पूरा बंदोबस्त किया हुआ। जी जी, क्योंकि ये आजकल जो हमारे यहाँ भाई हैं, अल्लाह उन्हें भी रिज़्क़ हलाल और हाँ। वासा दे, आमीन। वो प्राइवेट गाड़ी वाले बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल सही है। रास्ते में यहाँ की जो पुलिस है प्राइवेट के लिए या हाजियों को या मोतमरीन को लेके जाना लेके आना अवेलेबल नहीं है, यानी वो नहीं लेके जा सकते। सही इसलिए सही, फिर हाजी रास्ते में भी बहुत तंग होते हैं। अगर कहाँ कोई चेक पोस्ट है या कोई पुलिस ने रोक लिया सही, तो ये रास्ते में हाजियों के लिए मसला है, बिल्कुल सही है। इसलिए ये ट्रांसपोर्ट तो कंपनी और है। सबसे मजे की बात आपको बताऊं, बात करने का मकसद ये है कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है सेफ्टी। तो सेफ्टी मेजर्स मैंने माशाल्लाह खुद ट्रैवल किया है, और ये भी आपको बता दूं, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि भी मैं मतलब इस चीज को प्रमोट कर रहा हूँ। मुझे एक चीज पसंद आई, मुझे एक चीज अच्छी लगी, वो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करूँ। तो चलते हैं जी इंशाल्लाह, आगे कुछ ज़ियारत है वो मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। जी मैदान है उहद, ये उहद है मैदान, और ये जो पहाड़ी है सामने इससे ये जबल रिमा इसका नाम। जबल रिमा, अल्लाह आपको भला करे। लोग इसके ऊपर सारे खड़े हो रहे हैं माशाल्लाह, और ये सिर्फ देखने के लिए है, ये इसलिए नहीं है कि भाई इसके ऊपर खड़े होके जाके कोई नवाफिल पढ़ना फिर उसका सवाब है। ये ऐसा मतलब उसको सवाब की नीयत से आप ये नहीं कर सकते, सिर्फ आप आके उसको देखें, देखने के बाद जो आसार हैं उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तूने हमें किस उम्मत में पैदा किया माशाल्लाह, तो उम्मत मोहम्मद में। और दूसरा इस तरफ ये जो है ना, ये कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान है जी, यहाँ पे सैयद शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी कब्र है। और किस किस की कब्र है जी? 70 सहाबों की कब्र, 70 सहाबा इकराम की यहाँ पे कब्र है माशाअल्लाह तबारकल्लाह इस जगह पे। तो अल्लाह ताला सब के लिए रहमत के दरवाजे खोले। अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लहु वरहमहु वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअकरिम नुज़ुलहु वस्सिअ मुदख़लहु वग़सिलहु बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद। तो ज़रूर जो है ना वो अपने फ़ौज शुदगान के लिए, शुहदा के लिए और अपने गुज़रे हुए लोगों के लिए ज़रूर मग़फ़िरत की दुआ किया करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मदनी भाई मुझे आज ना कुछ एक नई चीज़ दिखाने के लिए लेके आए हैं। एक तो ये है, ये जबल उहद का सारा हिस्सा है। ये पीछे एक मस्जिद अल फसह के नाम से उहद के खत्म होने के बाद नमाज पढ़ी थी। इस मस्जिद में शुहदा उहद की मस्जिद में नहीं पढ़ी थी। ओके, इस जगह में इस मस्जिद में नमाज पढ़ी थी, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें, मैं आपको, ये है वो गार, अभी इसको बंद कर दिया गया है
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پناہ لی تھی، پناہ لی تھی کافروں سے جب غزوہ احد ہو رہی تھی. ہاں. اور یہاں کسی نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے، کسی نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی زخمی ہو گئے. اور حقیقت میں یہاں اللہ کے نبی کے 2 دندے مبارک شہید ہوئے یہاں اس جگہ میں. اس جگہ پہ. اللہ اکبر. یہ دیکھیں جی آج بالکل میں فرسٹ ٹائم یہاں پہ پہنچا ہوں، اور جو لوگ صحیح معلومات رکھتے ہیں نا آپ ان کا انتخاب کریں. دیکھیں اگر آپ اتنا خرچ کر کے اتنے اموال لگا کے جب آپ یہاں پہ سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں اور سبحان اللہ زیارتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں قرآن کریم کی، اور بہت محبت کے ساتھ آپ پہنچتے ہیں، تو آپ کو معلومات اگر صحیح نہیں ملتی اور صحیح آپ کو گائیڈ نہیں ملتا تو پھر اس کا جو ہے نا وہ معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مطلب آنے کا فائدہ جو ہے نا وہ آپ کا مکمل نہیں ہوا. تو یہ میرے پیچھے دیکھیں، اللہ اکبر، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے وہ غار، یہ والی، اللہ اکبر. تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ مسجد احد الفسح کے نام سے. بہت یہاں پہ ماشاءاللہ زائرین بھی آئے ہوئے ہیں، تو میں ان سے بھی ذرا پوچھتا ہوں. جی بھائی جان السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے؟ تو کیسا لگا جی آپ کو؟ ماشاءاللہ اس کے بارے میں معلومات ہیں آپ کو؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ غزوہ احد کا معاملہ آیا تھا جی. آپ نے جو دانت مبارک شہید ہوا وہ اس کے اوپر والی جگہ پہ غلط. یہاں پہ آ کے پناہ لی. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پناہ لی تھی. ایگزیکٹ وہ نقطہ کوئی ہے ہی نہیں کہ جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے. یہ پورا احد پہاڑ ہے، یعنی یہیں پہ کہیں ہوا تھا ایسا معاملہ. لیکن یہ جو نقطہ ہے، یہ جو نقطہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اس جگہ پہ پناہ لی تھی. ہاں، اور اسی لیے اس کو انہوں نے یہ جو ہے نا وہ اس کو بند کر دیا ہے. مطلب سبحان اللہ بہت سارے لوگ ایسی جگہوں پہ آ کے تبرکات کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو تبرکات ہیں وہ آثار کی حد تک ضرور ہیں لیکن ان میں فائدہ کوئی نہیں ہے. عقیدتاً، عقیدے کے اعتبار سے ان تبرکات میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، زیارت کے لیے آئے ہیں تو آپ کو فائدہ ہونا چاہیے. حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس عمل کرنے والے نے ایسا عمل کیا جس کے اوپر میری مہر نہیں ہے، یعنی جس کے اوپر اللہ کے نبی کی تصدیق نہیں ہے، تو وہ عمل رد کر دیا جاتا ہے. اس لیے آئیں، زیارت کریں، درود شریف پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود و سلام پڑھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جی پوری یہ وہ ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین نہیں، وہ تو سبحان اللہ اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے مہر ثبت کر دی. نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مہر ثبت کر دی کہ یہ اللہ کی شعائر میں سے ایک، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو سبحان اللہ دیکھیں اس میں دلیل بڑی مضبوط ہے کہ وہ ارض اللہ واسعہ. اس طرح تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہ پر مطلب وہاں سے گزرے، تو کیا اس کو بھی ہم آثار میں شامل کریں گے یا اس کو بھی ہم باعث برکت سمجھیں گے؟ باعث برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. صحیح، اس کو اختیار نہیں ہم کریں گے تو ان چیزوں میں ہمیں برکت نہیں ملے گی، ان چیزوں میں ہمیں فائدہ نہیں ملے گا. اصل میں ایسا ہی ہے. اچھا جی، یہ ہے جی مسجد الفسح. میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں انشاءاللہ. ابھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ میری گفتگو تھوڑی سی لمبی ہو گئی تھی. یہ وہ مسجد ہے میرا خیال ہے. مسجد ہے، او محراب کی جگہ ہے. اللہم لک الحمد. ظہر اثر کی نماز پڑھی تھی. یہ ہے جی وہ محراب. اللہ اکبر. اچھا دیکھیں، ابھی میری جو ہے نا وہ بھائی سے یہی بات ہو رہی تھی کہ یہ آثار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ان کے قدم مبارک آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ نماز پڑھی، ہمیں شریعت دی چیز ہے. میں یہ آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اصل جو چیز ہے وہ ہے شریعت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم یہاں پہ ان آثار کے اوپر پہنچتے ہیں تو یہاں سے آگے جو محبت اور جو ہمیں راحت ملتی ہے وہ کس وجہ سے ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن اور حدیث، اپنا عمل، اپنا طرز زندگی ہمیں بتایا ہے، نہ کہ ہمیں یہ کہا ہو کہ جس جگہ سے میں گزرا ہوں وہاں پہ بھی تم سجدہ کرو.
یہ نہیں کہا کہ بھئی میں جس جگہ سے گزر گیا ہوں تو وہ جگہ جو ہے نا وہ باعث برکت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، لیکن یہ ضرور کہا کہ ہمیں ان کی سنت، اب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں جی یہاں پہ نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے، تو نماز پڑھی، کیا ہم نماز قائم کر رہے ہیں؟ کیا ہم نماز ادا کر رہے ہیں؟ زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ ہم وہ کام ہی نہیں کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ صرف آثار کی حد تک ہے، اور آثار سے آگے جب ہم جائیں گے نا تو یہی مجسمہ، یہی بت سازی، تو یہی دوسری قوموں نے کیا نا، کہ اپنے اولیاء کرام کو، اپنے اللہ کے دوستوں کو انہوں نے ان کے بت بنا کے سجدہ شروع کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز زندگی تھا وہ ہمارے لیے بہت مختلف ہے. جی یہ مسجد ہے، مسجد اسے کہتے ہیں مسجد الفسح، مسجد احد الفسح. وہ محراب ہے سامنے، وہ دیکھیں یہ چھوٹا سا محراب آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ نماز ادا کی. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود پڑھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، یہ آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اس گاڑی کا یہ واٹس ایپ کا نمبر ہے جی، واٹس ایپ کا نمبر ہے. یہ مدنی بھائی سے نا، مدنی گجر گاڑیوں کی بکنگ کیا، ہاں جو یہ اچھا یہ کمپنی کا نام بھی آپ دیکھیں، آپ حیران ایک دفعہ ہوں گے کہ یہ مکہ مدینے گجر کی میں پھیر رہنے ہیں ہاؤس ہے. اور آپ یہ دیکھیں یہ گجر ہاؤس کے سامنے، یہ اس کے بالکل سامنے یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے، یہ مدنی گجر صاحب ہیں. اور انشاءاللہ باذن اللہ کہ میں نے ابھی یہ بات کی ہے کہ جو بھائی میرے ریفرنس سے مکہ اور مدینہ میں یہ گجر صاحب سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ، مدنی صاحب سے، اور انہیں دی شکل ایک باری پہچان لا وہ صحیح طرح جو بھائی ان سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ یہ ان کی خدمت بھی اچھی کریں گے، اور ان کو جو سفر کے اخراجات ہیں اس میں محبت بھی بہت کریں گے انشاءاللہ. جی. اور اس کے علاوہ یہ 9 سیٹر کا گاڑی ہے. ہاں جی. بس آپ کا اگر لیگیج اچھا ہو تو آپ یہ 7 سیٹر کر کے اور آپ کا لیگیج آ جائے گا. اگر آپ یہاں آپ کے محبین یعنی کہ 9 سیٹر سے زیادہ گاڑی چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اور نہیں الحمدللہ یہ صرف یہ گاڑی نہیں ہے ماشاءاللہ، مطلب 4-5 گاڑیاں ہیں بھائی کے پاس الحمدللہ، اور جتنا پاسبل ہو سکتا ہے نا یہ اللہ کے فضل سے یہ محبت کرتے ہیں. میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں انشاءاللہ. اور یہ جو ہے نا یہ دیکھیں گجر للنقل البری، یہ روڈ ٹرانسپورٹ کمپنی ہے نا، کمپنی کا نام گجر ہے، گجر ہے، اس کے مالکان بھی گجر ہیں. ہاں جی، دیکھیں نا مزہ نہیں آ گیا پاکستانیوں. الحمدللہ.